اللہ کی خوف سے وہ کام اپنی زندگی سے نکال دو جو اللہ تعالیٰ کی خوف کا سبب بنتی ہیں۔ ہم زندگی کی طویل سفر کی پریشانیاں اٹھاتے رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سب کا حاصل انجام گھر سے قبرستان تک کا سفر ہے۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کو زندگی میں کوئی خوشی دی جائے۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو وہ جو گمراہ ہے وہ تمہاری ذمہ دار بن چکا ہے۔ ہم ہر قسم کے حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ سائل بڑی راز کی بات ہے، وہ بظاہر کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے، لیکن دراصل وہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ نیکی دراصل انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا نام ہے، جبکہ خالی نیکی تو کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ ترقی یافتہ ممالک وہ ہیں جو خوف پیدا کرتے ہیں، ترقی پذیر ممالک وہ ہیں جو خوفزدہ رہنے پر مجبور ہے، اور پسماندہ ممالک وہ ہیں جنہیں خطرے کے احساس سے بھی آشنائی نہیں۔ لوگوں سے الگ رہ کے سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑی ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کی طرح گزارے۔ چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی تلاش یہ ہے کہ خاکی راہ سے رزق مل جائے۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ حق سے کیوں محروم ہوا، تم یہ دیکھو کہ تم نے حق سے زیادہ کیوں حاصل کیا، تیرا حاصل ہی اس کی محرومی بن گیا۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو آج سے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ دراصل عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آج کا انسان سکون کی تلاش میں آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ ابھی تک کھولا نہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق کے احترام سے ہی معاشرے میں قیام پیدا ہوتا ہے۔ کائنات کی بڑی مضامین میں نہ پڑو، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو۔ اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہی دعا منظور کرنے والا ہے۔ اگر آپ بآواز بلند دعا مانگے تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر آپ دل میں دعا مانگے تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔